أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں بہنوں، سابقہ ملاقات میں ہم نے قرآن مجید کے اس بیان کو سمجھا تھا کہ مومن اور فاسق، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہیں۔ زندگی کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ جس طرح مومن اور فاسق، مسلمان اور کافر زندگی میں برابر نہیں، اسی طرح ان دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ان کی زندگی کو الگ الگ رکھا ہے، اسی طرح ان کی موت بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف اور ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر موت ایک واحد حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اختلاف کرنے والے اللہ رب العالمین کے وجود پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عقل پرست ہو یا کوئی حواس پرست ہو یا کوئی قدامت پرست یا جدید مفکر ہو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے فرار یا انکار ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، اگر آپ ان کو بھی پڑھیں گے یا کسی انسان سے بھی بات کریں گے تو یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف شروع ہوتا ہے موت کے بعد سے کہ اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا میں جو کوئی شخص بھی مذہب کو ماننے والا ہے، وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، اس کا اس چیز پر اطمینان ہے یا اس کا یہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ ان کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کیا جائے گا۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے، کسی نہ کسی شکل میں ان کے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے، لیکن بعض عقل پرست یا حواس پرست، چیزوں کو عقلی بنیادوں پہ رکھنے والے یا سائنسی بنیادوں پہ ثابت کرنے والے، وہ اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ موت کا انسانوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، سب کی موت ایک طرح ہی ہوتی ہے، اور موت کے بعد بھی سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو عقل ہی اس دعوے کا رد کر دیتی ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا، تو عقل اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانے گی۔ بھئی ایک انسان زندگی میں اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، اگر مرنے کے بعد اس کو اس کا کوئی صلہ ہی نہیں ملنا تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی زندگی کو مشکل میں کیوں ڈالے؟ ایک انسان جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر مرنے کے بعد اس چیز کا کوئی صلہ ہی نہیں
تو اسے اپنی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا سے اچھائی اور برائی کی تفریق بالکل مٹ کے رہ جاتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی محاسبہ نہیں، تو یہ دنیا کا جو نظام آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل عبث اور بیکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہی کہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کہتے ہو مرنے کے بعد انسان سے سوال ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا یا برا سلوک ہوگا، یہ عقل نہیں مانتی۔ عقل کی بات کرتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بیکار نہیں، اس کا کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو نفع اور فائدہ ہے۔ اگر انسان کا مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں، اس کی کوئی جزا اور سزا کا تصور نہیں، تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تم سب یہاں پہ جو رہ رہے ہو یہ بیکار ہو؟ اور دوسری جگہ پہ فرمایا ام خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، تمہاری خدمت میں آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین کے نیچے اور گہرائیوں تک کی چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں۔ اگر مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب، سوال جواب، جزا سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، تو کیا یہ سب کچھ جو نظام اور سسٹم چل رہا ہے یہ بیکار ہے؟ دنیا میں تم دیکھتے ہو ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک عادل ہے اور ایک انصاف نہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ نظام ایسے چلے گا اور دنیا کی موت پہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کے مرنے پہ ختم ہو جائے گا، تو پھر مظلوم کو، مقتول کو انصاف کب ملے گا؟ تو انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے، ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں محاسبہ کیا جائے، حساب لیا جائے، محنت کرنے والے کو سراہا جائے، انعام دیا جائے، جزا دی جائے، اور جس نے برا کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسے عدل کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کے کیے ہوئے پہ اس کو بدلہ دیا جائے۔ یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عقل پرست یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا اپنا دعویٰ انسانی عقل کے خلاف ہے۔ تو موت کا فرق ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہو تو پھر زندگی میں اچھے برے کی تقسیم بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ فرق رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا میں لوگ اچھائی کی طرف آئیں، برائی سے بچیں، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ اگر موت کے وقت بھی اس چیز کا فیصلہ نہیں ہونا تو پھر کب ہونا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ موت میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کتاب و سنت میں جو دو لوگوں کی موت کا فرق بیان کیا گیا، ایک مومن اور ایک فاسق، ایک مسلمان اور ایک کافر، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ سکرات الموت، موت کی بے ہوشیاں، موت کی سختیاں، جو موت کے آنے سے پہلے جن کا آغاز ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیماری کی صورت میں، بعض اوقات بے چینی کی صورت میں، بعض اوقات بے قراری کی صورت میں، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اس میں اچھے برے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پہلے میں سمجھا کرتی تھی کہ جو سکرات الموت ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہیں یا بے قراریاں ہیں، یہ بے چینیاں ہیں،
یہ صرف برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کہتی ہیں نہیں، جب میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ موت سے پہلے آپ کس طرح سکرات میں مبتلا تھے اور آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی ان بے ہوشیوں اور بے چینیوں میں میری مدد کیجئے. کہا میں نے آپ کو دیکھا جس طرح آپ کا ہاتھ پیالے کے اندر ڈوبتا تھا، ہاتھ کو آپ بھگوتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پھر بھگوتے تھے، پھر چہرے پہ ملتے تھے. جب میں نے ان مناظر کو دیکھا تو یہ جو میری سوچ تھی یہ تبدیل ہو گئی. پہلے میں سمجھتی تھی یہ بے چینیوں کا تعلق صرف کافر فاسق اور فاجر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اب میری سوچ تبدیل ہو گئی. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو سکرات ہیں ان کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. البتہ جو مومن مسلمان ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین ان سکرات کو، ان بے چینیوں کو، ان بیماریوں کو، ان تکلیفوں کو گناہوں کی بخشش، درجات کی بلندی کا سبب بنا دیتا ہے. اور جو دوسرا شخص ہے، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس پہ آنے والی یہ تکالیف بطور سزا ہوتی ہیں، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. یہ فرق ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھیے جس طرح انسان کا اس دنیا میں آنا مشکل کام ہے، اسی طرح اس کا اس دنیا سے رخصت ہونا اتنا آسان نہیں ہے. مشکلات، سکرات، بے چینی، بے قراری کا ایک لمبا سفر ہے جسے طے کر کے ہی انسان اس آزمائش اور امتحان کی جگہ سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے. البتہ فرق شروع ہوتا ہے اس وقت جب موت کے آثار انسان کو دکھنے لگتے ہیں. اور موت کے آثار اسے کب دکھتے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرنے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں. اور یہ وہ ڈیٹیل اور تفصیل جس کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں گاہے گاہے کئی مواقع پر خود سے بیان کیا ہے، جس میں کسی مومن مسلمان کو ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی بات ہے. مومن مسلمان کا غیب کی بات پہ، غیب کی خبر پہ، غیب پہ پورا مکمل ایمان ہوتا ہے. ہم دیکھتے نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کا وجود نہیں. ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن فرشتے ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے کہا میری کئی نشانیاں، میرے کئی دلائل، آسمان کی طرف دیکھو گے، زمین کی طرف دیکھو گے، حتیٰ کہ اپنے آپ کی طرف دیکھو گے، تمہیں ہر طرف دکھیں گے، نظر آئیں گے. صرف نظر نہ آنے کی بنا پہ شک و شبے کا شکار ہو جانا یا انکار کے درجے تک چلے جانا ایک گمراہ انسان کی علامت تو ہو سکتی ہے. مومن مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو ایسے شک و شبے میں نہیں ڈالتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی بات اور خبر اس کو بتائی اور دی ہے، وہ گو کہ ان سب چیزوں کو اپنی نگاہوں اور آنکھوں سے نہیں دیکھتا، لیکن وہ سب دیکھنے سے پہلے اس کا پوری طرح مکمل اس پہ ایمان ہوتا ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرق بیان کیا ہے. ایک فرق وہ ہے جو انسان کی دلی اور ذہنی کیفیت کا ہے، اور ایک فرق وہ ہے جو ظاہری حالات کا ہے. جو مومن مسلمان ہے اس کا دل، اس کا ذہن بالکل مطمئن ہوتا ہے اس وقت جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں. وہ بالکل اللہ رب العالمین سے مطمئن ہوتا ہے. اسے ظاہری طور پہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، وہ بیماری سے لڑ کے گزر رہا ہوتا ہے، وہ بے چینی، بے قراری کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ رب العالمین کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، ان لوگوں کو کبھی نہیں ملتی جن لوگوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے جو موت کے وقت ایک مومن کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے جو نوجوان تھا، اور جب آپ اس پر داخل ہوئے آپ نے اس کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، یہ تو چند لمحوں کا مہمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیف تجدک، تیرے دل کی کیا حالت ہے، تیرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ وانی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول میرے دل کی کیفیت یہ ہے، مجھے اپنے اللہ رب العالمین سے بڑی امید ہے۔ جب میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھتا ہوں، ریلیشن کو دیکھتا ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کچھ اللہ کے لیے کیا، کیا کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، کیا کچھ اللہ کے لیے کھو دیا، کس طرح میری راتیں، میرے دن، میں نے سردی کو نہیں دیکھا، گرمی کو نہیں دیکھا، موسم سے نہیں گھبرایا، میں اپنے اللہ کے لیے کیا کچھ کرتا رہا۔ اے اللہ کے رسول ارجو اللہ، جب میں اس اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کی رحمتوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اللہ سے امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول جب اپنے ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ دونوں چیزیں اس وقت میرے دل کے اندر ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ابھی جنت میں جاؤں گا، اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہی نہیں بخشش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن، لوگو اس وقت موت اور حیات کی کشمکش میں جب انسان ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں چیزیں اکٹھے جمع ہو گئے، الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں اس وقت اکٹھی ہو گئیں، جمع ہو گئیں، سن لو اللہ اس کو وہ دے دے گا جس کی وہ امید کر رہا ہے، اور اللہ اسے اس چیز سے بچا لے گا جس سے اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے مومن کے دل کی، کس وقت میں؟ موت کے وقت میں۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جنتی لباس دیکھتا ہے، جنتی خوشبوئیں دیکھتا ہے، تو یہ کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سوال اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول انا لنکرہ الموت، ہم میں سے تو ابھی کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس حدیث کا تعلق عام زندگی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے موت کے وقت کے ساتھ ہے۔ ان المومن، بے شک جو مومن ہے، اذا بشر برضوان اللہ وکرامتہ، جب اسے اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جاتی ہیں، فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس کو اپنی زندگی میں جو کچھ ہوا کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ اب صرف ایک چیز چاہتا ہے، اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جو بندہ فاسق تھا، فاجر تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، یہ اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا، اللہ کو ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ فرق ہے دل کی کیفیت کا۔ مومن کے دل میں رجا، خوف، امید اور ڈر دونوں جمع ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر، فاسق اور فاجر اور منافق ہے، اس کے دل میں خوف ہی خوف ہے، بس خوف ہے، اور وہ اپنے اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ دل کی کیفیت کا پہلا فرق ہے جو اللہ رب العالمین نے موت کے وقت ایک کافر اور ایک فاسق کافر اور مومن اور مسلمان کے درمیان میں رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ظاہری حالات ہیں دونوں کے بالکل مختلف ہیں، اور یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ مختلف ہونے چاہیے۔
جس نے محنت کی ہے زندگی میں اس کو اس کا انعام اور بدلہ صلہ ملنا چاہیے. جس نے ظلم کیا، ناجائز لوگوں کے حقوق کو دبایا، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے، جزا کا وقت ہوا چاہتا ہے. کب؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، قیامت کے دن کا حساب، محاسبہ، جزا اور سزا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انسان کی قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کو موت آتی ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ جو قبر ہے اول منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی گھاٹیوں اور منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں نجات پا گیا وہ اگلے جہاں بھی نجات پا جائے گا، جو یہاں پہ پھنس گیا وہ وہاں بھی پھنس جائے گا. انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس تفصیل اور ڈیٹیل کو بیان کرتی ہیں کہ اس موت کے وقت میں جو ظاہری حالات ہیں ان میں مومن اور فاسق کا کیا فرق ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک حدیث کو بنیاد بنایا ہے مسند احمد کی، اس کے ساتھ کہیں کہیں دیگر احادیث کو جوڑا ہے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی فوت ہو گیا تھا، ہم نے اس کا جنازہ ادا کیا، اس کے بعد اس کی تدفین کے لیے ہم قبرستان چلے گئے. قبر ابھی بن رہی تھی، تاخیر تھی، تیار ہو رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، ہم نے بھی آپ کے گرد ایک حلقہ بنایا اور ہم بھی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے، کھرچ رہے تھے اور ہم سے بات کرنے لگے. ہم اللہ کے رسول کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہوتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ادب ہے. جب اللہ کی بات کی جائے، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی بات کی جائے، سر نیچے پھینک کے نہیں. جمعے کے خطبے کا یہ ادب تو ہے ہی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یہ ادب ہے انسان ہمتن گوش ہو کے بیٹھے اور سنے. یہ اللہ کی بات کی تعظیم ہے، جناب رسول اللہ کی حدیث کی تعظیم ہے. کہا ہم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہنا شروع کیا. کہا سب سے پہلے آپ نے تمہیداً یہ کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. ایک جملہ 3 دفعہ دہرایا اور کہا اللہ کے بندو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. عذاب قبر حق ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ قبر کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ تمہیں بھی سنوا دیتا. لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ اگر سنا دیا تم بھاگو گے، بتکو گے، اپنے مردوں کو لے کے قبرستانوں میں نہیں آؤ گے. کہا یہ بات تمہیدن تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور فاسق کی موت کا فرق بیان کیا. وہ غیب کی بات جو میں اور آپ قطعاً دیکھ نہیں سکتے. لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا تو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور قرآن مجید سورہ الواقعہ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اللہ کہتا ہے جب کسی بھی انسان کی جان اس کی ہنسلی تک آتی ہے، تم اس کے قریب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، نہ تم اس کے حالات کو سمجھ پاتے ہو، نہ تم ہمیں دیکھ پاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھے ہوئے قبرستان میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ فرق سمجھایا اور فرمایا کہ جو موت ہے مومن کی الگ ہے، فاسق کی الگ ہے. اور کہا جو مومن کی موت ہے نا، سنو نزل الیہ من السماء ملائکہ، دونوں کی موت ایسے ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے روح جسم سے نکالنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے جو مومن ہے اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں بیض الوجوہ، ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں. کأن وجوہہم الشمس، ایسے روشن اور چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے. اور فرمایا معہم
کفن من اکفان الجنہ، وہ جو سفید روشن سورج کی طرح چمکتے چہرے لے کے فرشتے آتے ہیں نا، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے۔ وحنوتم من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبوؤں میں سے ان کے پاس خوشبو ہوتی ہے۔ اور جب وہ آتے ہیں تو مرنے والے شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مد البصر، جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قطار میں اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا ثم یجیء ملک الموت عند رأسہ، پھر جو ملک الموت ہے وہ فرشتہ جس کی اللہ رب العالمین نے روح نکالنے پہ ڈیوٹی ذمہ داری لگائی ہے، لوگ اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ کتاب و سنت میں نہیں آیا، اس نام کا کوئی فرشتہ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ جو فرشتہ انسانوں کی روحوں کو نکالتا ہے اس کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ ثم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، رسول اللہ فرماتے ہیں ملک الموت اس کے سر کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے کان کے قریب ہو کے اس کو کچھ کہتا ہے۔ اور وہ کیا کچھ کہتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کچھ چیزیں بتائیں اور کچھ چیزیں قرآن مجید نے بھی ذکر کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ملک الموت اس کے کان کے یا سر کے پاس بیٹھ کے اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ صاف ستھری روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان ورب غیر غضبان، چلو یہاں سے نکلو، اللہ رب العالمین کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایسا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے جو تم پہ ناراض نہیں ہے، جو تم پہ خوش ہے۔ قرآن مجید نے اور الفاظ بھی ذکر کیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جان ارجعی الی ربک، اللہ کی طرف واپس جانے کا وقت ہو گیا، اسی نے بھیجا تھا یہاں پہ، اب واپس چلو اسی کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی ہے اور تمہیں بھی راضی کر دے گا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، فرشتے اللہ کا یہ میسج اور پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ تخافو، نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں پہ رہ رہے تھے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، جو کچھ پیچھے رہ گیا اس پہ غمگین نہیں ہونا، وابشروا بالجنہ، ہمارے پاس تمہارے لیے ایسی بشارت ہے، دنیا میں تم نے جو کچھ کمایا، جو کچھ اکٹھا کیا، سارا مل کے بھی اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ چیز کیا ہے؟ الجنہ کنتم توعدون، اللہ کی وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ دنیا میں تمہارے رشتہ دار تھے، تمہاری اولاد تھی، تمہارے دوست احباب تھے، تمہاری قوم تھی، تمہارا قبیلہ تھا، تمہاری ایک کمیونٹی تھی، ایک کمپنی تھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ یہ میسج، یہ پیغام فرشتوں کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف سے اس قدر خوبصورت باتیں، پیغامات سنتا ہے، اب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے، احب لقاءہ، وہ اب صرف اور صرف اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو پیچھے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو پیچھے سے کوئی غرض نہیں، کیا اس نے کمایا، کیا اس نے بنایا، اس کا گھر، اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کی سواری، اس کا مال و متاع، اس کے بیوی بچے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب، میں یہاں پہ اجنبی تھا، مسافر تھا، مسافر کہیں پہ دل نہیں لگایا کرتے، جب ان کی منزل آیا جایا کرتی ہے وہ رستوں چراہوں کو چھوڑ کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔
اس کو کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں. اب وہ صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہے, کیا؟ اپنے اللہ سے ملنا. کہ زندگی میں جو کچھ کیا تھا, جس سے دعائیں مانگتا تھا, جو میری سنتا تھا, میری قبول کرتا تھا, میرے مشکل وقت میں میرے کام آتا تھا, آج اس سے ملنے کا وقت آ گیا. جس چیز کا انتظار تھا آج وہ دن اور وقت آن پہنچا. اب وہ صرف اللہ سے ملنا چاہتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ. اس کی روح اس کے جسم سے اتنی جلدی, تیزی, آسانی سے نکلتی ہے جیسے آپ کسی چمڑے کے مشکیزے کے منہ کو کھولتے ہو اور اس میں سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لم یدعوها فی یدہ طرفۃ عین. جو فرشتے ساتھ آئے تھے, آنکھ جھپکنے کے برابر اتنا وقت بھی ملک الموت کے ہاتھ میں روح کو نہیں رہنے دیتے, بلکہ فوراً لے لیتے ہیں. اور جو کفن آسمانوں سے, جنتوں سے لے کے آئے تھے, جو خوشبوئیں وہاں سے لے کے آئے تھے, ان خوشبوؤں میں, ان کفنوں میں اس کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں. یخرج منہا کاطیب نفحۃ مسک وجدت علی الارض. اللہ کے رسول فرماتے ہیں روئے زمین پہ سب سے بہترین کستوری کی جو خوشبو پائی جاتی ہے, وہ خوشبو اس کی روح سے آ رہی ہوتی ہے. یہ اس شخص کی حالت ہے جس نے دنیا اللہ رب العالمین کی مرضی سے گزاری ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا. آسمانوں پہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے, ہر طرف کے فرشتے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ یہ پاکیزہ انسان ہے, اس کی روح ہمارے پاس سے ہو کے گزرے, ہمارے پاس سے ہو کے گزرے, یہاں سے ہو کے گزرے, یہاں سے ہو کے گزرے. فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, یہ وہی جنازے کا وقت تھا, قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کو ڈیٹیل اور تفصیل سمجھائی اور کہا فرشتوں نے اس کی روح کو لیا ہے, آسمانوں کی طرف چل دیے, حتیٰ ینتہا بہا الی سماء الدنیا, حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اس کو لے کے پہنچے. جب اس کی روح کو لے کے پہنچے, فرشتے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب, اور یہ اتنا پاکیزہ آدمی جس کی خوشبو اتنی پیاری ہے, یہ ہے کون؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فلان ابن فلان. اس کا بھی نام لیتے ہیں, اس کے ابے کا بھی نام لیتے ہیں, بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ, اور اس کا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں اسے پسندیدہ تھا, اس کا اچھا نام تھا, اس کا تعارف کرواتے ہیں. فرشتے اس پہ بھی اور اس کے جسم پہ, دونوں پہ اللہ کی طرف سے سلامتی بیچتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ اس پہ بھی اور اس روح کو جس جسم میں تو نے ڈالا تھا اس پہ بھی, دونوں پہ سلامتی ہو. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد اگلے آسمانوں کے فرشتے, پھر دوسرے آسمان, پھر تیسرے آسمان, یوں چلتے چلتے اگلے آسمانوں کے فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور آگے پہنچائے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اور پھر اس روح کی ملاقات کروائی جاتی ہے ان روحوں کے ساتھ جو پہلے سے نیک روحیں علیین مقام پہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں, اور اس کو ملوایا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے جاننے والے تھے. کوئی رشتہ دار ہوگا, کوئی دوست ہوگا, کوئی قریب والا ہوگا, اس کے ساتھ اس کی فوراً ملاقات کروائی جاتی ہے. جب یہ ان کو ملتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے, اور پھر پوچھتے ہیں ماذا فعل فلان, ماذا فعل فلان, اچھا وہ فلاں آدمی تھا, اس کا کیا بنا, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ, ان کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے فلاں کا کیا, فلاں کا کیا. ذکر کرتے کرتے بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے جن کے بارے میں یہ ابھی جو پہنچا ہے یہ کہتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ فلاں آدمی, وہ تو مر گیا ہے. اما اتاکم, وہ یہاں نہیں آیا, اس کی تو وفات ہو گئی, وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا. وہ کہتے ہیں نہیں,
جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں تو ان کے پاس یہی جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ جو یہاں نہیں آیا ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، وہ دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے۔ پھر اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا دوست تھا، رشتہ دار تھا، ہماری آل اولاد میں سے تھا، خاندان میں سے تھا، ہم چاہتے تھے وہ جنتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا، ہائے کاش وہ یہاں پہ آتا۔ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ دنیا تو اس کی ختم ہو گئی، موت تو اسے بھی آ گئی، لیکن وہ یہاں نہیں آیا، افسوس کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہائے کاش وہ اچھے عمل کرتا اور وہ یہاں پہ آ جاتا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بندے کا نام علیین میں ڈالا جاتا ہے اور دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف اللہ بھیجتے ہیں تاکہ اس سے سوال جواب کیے جائیں۔ اور پھر آپ نے یہی حال بتایا فاسق کا، کافر کا، منافق کا، فاجر کا، نافرمان کا۔ نزل الیہ من السماء ملائکہ، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے بھی آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، لیکن مومن مسلمان کے لیے جو فرشتے آئے تھے بیض الوجوہ، ان کے چہرے سفید تھے، کأن وجوہہم الشمس، جیسے سورج ہوتا ہے چمکدار۔ لیکن جو فرشتے اس کے لیے آتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سود الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے جو فرشتے آئے تھے جنتی لباس لے کے، جنتی خوشبوئیں لے کے، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں معہم المسو، ان کے پاس بال کا بنا ہوا چبھنے والا کمبل ہوتا ہے، ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اس کی روح کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو کسی کو بتانے جوگے نہیں ہوں گے۔ یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ایک بات ایڈوانس ہمیں بتائی، پہلے سے ہمیں بتائی، خبردار کیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، کسی چیز کو چھونے میں ہاتھ دھوکہ کھا سکتے ہیں، سونگھنے میں تمہاری ناک دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے تم نے اسے دیکھا نہیں، تم نے اس کو خود سے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ کرنا۔ اور فرمایا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آ کے، ملک الموت اس کے سر کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے اس کو بھی مخاطب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو تخاطب ہوتا ہے وہ پہلے والے سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلے والے کو کہا تھا ایتھا النفس الطیبہ، پاکیزہ انسان، اچھے انسان، زندگی بھر کی کمائی کا وقت یہ ہے انسان کا، 60 سال اللہ دے، 70 سال اللہ دے، سکسیس، کامیابی، ترقی کا معیار یہ نہیں جو ہم نے بنایا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں جو 60-70 سال کی زندگی پا کے اتنی محنت کر لے کہ بس اپنے 6 فٹ 5.5 فٹ کے جسم کو جہنم سے اس نے بچا لیا ہے، سکسیس اس بندے کی ہے، کامیاب یہ ہوا ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا تو اس نے بہت اچھی بنا لی، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، وہ کہے کا کامیاب ہے؟ کہا فرشتہ اس کے، ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کے اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندے انسان، اخرجی الی سخط من اللہ، سن لے تیرے لیے پیغام اور میسج یہ ہے تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ جس اللہ کی تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، جس اللہ کا تجھے کوئی لحاظ نہیں تھا، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ صبح میں، نہ شاموں میں، کوئی کام اور عمل زندگی کے اندر تو نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ اس میں اللہ کی بات کیا ہے، میرے اللہ کا میسج میرے لیے کیا ہے، نہیں، تو نے بس یہ دیکھا کہ زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، لگژری لائف کیسے میں لے سکتا ہوں، اپنے آپ کا سٹیٹس کیسے اونچا اور بلند کر سکتا ہوں۔ سن لے اللہ تجھ پہ ناراض ہے، یہ میسج ہے تیرے لیے، اور اپنے جسم سے اپنی روح کو نکال۔ اور قرآن مجید نے پھر بتایا، بہت ساری باتیں قرآن نے بتائیں، رسول اللہ کہتے ہیں جب اس کو یہ میسج ملتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، آگے سیاہ چہروں والے فرشتے کھڑے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی بتایا
یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فتفرق فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، فینتزعها، ملک الموت اس کی روح کو کھینچتا ہے نکالنے کے لیے، کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی روح کو کھینچ کے اس کے جسم سے ایسے نکالا جاتا ہے جیسے گیلی روئی ہو، اور اس گیلی روئی کے اندر سے گرم سلاخ کو کھینچ کے نکالا جائے، ایسے ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتا ہے، اس کی رگیں ساتھ کھچی چلی جاتی ہیں اس کی روح کے، اور یہ آنا نہیں چاہتا، فَأَلْقَوُ السَّلَمَ، یہ وہاں پہ ترلے ڈالتا ہے، اور قرآن مجید نے بڑا واضح صاف منظر کھینچا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگو اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، فَيَقُول، پھر وہ کہے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب اگر تھوڑا سا وقت اور مل جائے، تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، فَأَصَّدَّقْ، صدقہ بھی کروں گا، سارا مال دے دوں گا تیرے رستے میں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جس طرح کا تو مجھے بنانا چاہتا ہے میں اس طرح کا بن جاؤں گا۔ آگے سے جواب آتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اللہ کا قانون ہے، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ اس کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں، ایک لمحے کی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، یہ اس موقع پہ ترلے ڈال کے چند لمحوں کی مہلت مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کئی سال دیے تھے، اب تو کہتا ہے چند لمحے مل جائیں تو میں ایسے کر دوں گا، نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم، اللہ کہتے ہیں کاش آپ لوگ اس منظر کو دیکھ پائیں جو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ چھپایا کس لیے ہوا ہے؟ امتحان کے لیے، تاکہ ٹیسٹ کیا جائے لوگوں کا۔ کاش آپ اس منظر کو دیکھیں جب ظالم لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، فرشتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اپنی روحوں کو جسم سے جدا نہیں کرنا چاہتے، فرشتے ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں، ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں۔ یہ فرق ہے مومن کا اور فاسق کا۔ اخرجوا انفسکم، کہتے ہیں اپنی روحوں کو اپنے جسموں سے نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا، رسوا کرنے والا عذاب۔ دنیا میں تم جو کچھ کر کے آئے، جس طرح تم نے ظلم ڈھائے، اللہ کے حق میں ظلم کیا، بندوں کے حق میں ظلم کیا، پیغمبروں رسولوں کے حق میں ظلم کیا، اپنی زندگی کو تم نے ہمیشہ کی زندگی سمجھا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں روح جیسے نکلتی ہے، وہ جو کمبل تھا، وہ جو ٹاٹ تھا بالوں کا بنا ہوا، اس کے اندر روح کو لپیٹا جاتا ہے، کأنتنی ریح جیفتن، پوری روئے زمین پہ جس مرے ہوئے مردار کی لاش کی جتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح سے وہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں یہ ہے کون؟ اس کا اور اس کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے، فلان ابن فلان، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ، جو گندا نام تھا اس کا وہ لے کے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور اس کو لے کے بھی فرشتے چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب آسمان دنیا تک وہ پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، آیتوں سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط،
حتیٰ کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے. سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا. ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے, یہ جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے, نہیں, مجرموں کا یہی بنتا ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو ستایا, ظلم و ستم ڈھایا, اللہ کے حق کو نہیں پہچانا, ان کا یہی بنتا ہے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. اللہ کہتے ہیں آگ کا, جہنم کا بستر بھی ہے اور اوپر لینے والی چادر بھی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. یہ ظلم نہیں ہے, ظالموں کو یہی بدلہ ملتا ہے اور یہی ملنا چاہیے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. یہ پڑی تمہارے سامنے موت, ایک مومن کی اور ایک فاسق کی. فیصلہ میرا اور آپ کا کہ ہمارا انتخاب کیا ہے. دونوں کی موت کبھی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ مومنین میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.